السلام علیکم دوستو ساتھیوں، بات وہی ہے نا کہ ہم اسکرپٹ وائز آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات پہلے ہم کر لیں۔ یہ جو 4-5 دن کی گراوٹ آئی ہے، یہ کوئی کہتا ہے کریکشن ہے، کوئی کہتا ہے یہ، لیکن فیٹ ایف کے نتائج ہیں یہ۔ اس کو ایسے کہہ لیں کہ غیر محسوس انداز سے فیٹ ایف کے فیصلے آنے کے 2 دن بعد تک کوئی آثار نہیں تھے کہ گرے گی، لیکن میں نے جو فیٹ ایف سے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں میں نے تینوں ویڈیوز میں مینشن کیا کہ اگر تو ہم فیٹ ایف سے نکل گئے تو یہ 50,000 سے اوپر کراس کر جائے گی، لیکن اگر فیٹ ایف میں ہم پھر پھنسے رہے اور فیصلہ پھر پرولونگ ہو گیا، آگے بڑھ گیا، تو پھر مارکیٹ گر جائے گی۔ 2 دن کا دھوکہ دے کے پھر ایک دم سے مارکیٹ گرا دی گئی تقریباً 2,500 پوائنٹ۔ یہ سیٹ کو بہانا چاہیے ہوتا، کسی بھی اسکرپٹ کا 5-10 روپے پیچھے ہو جانا، کم ہو جانا، اس سے اس اسکرپٹ کے فنڈامنٹلز کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اسکرپٹ کے ڈیویڈنڈ میں کوئی فرق پڑا، نہ اس کے پروفٹ اینڈ لاس میں فرق پڑا، سوائے اس کے کہ پہلے سے طے شدہ سیٹ کے ایجنڈے کے تحت اس کو دوبارہ سے فریش بائنگ کے لیے نیچے سے اٹھانا پڑا تاکہ اس کا پروفٹ میکسیمم رہے۔ اب یہ جو فیٹ ایف کی تلوار ہے، یہ جون کے 2nd ویک تک ہمارے سر پہ رہے گی، اور یہ اس کو میجر آپ ایفیکٹ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے، کہ جو کہ ہمیں 47,000 کراس نہیں کرنے دے گی۔ یہ آپ آج سے طے کر لیں، کسی بھی گراف والے سے آپ ڈسکس کریں تو جو گراف کا جو موڑ ہے، جس حساب سے یہ ریٹرن کر رہی ہے، جیسے یہ واپس مڑی ہے، جس اینگل سے یہ مڑی ہے، اس حساب سے یہ آج اگر 45,500 کراس کر گئی ہے تو یہ 46,500 سے اوپر نہیں جائے گی۔ ابھی ایک اور بھی ہمارے اوپر بندش تھی، وہ 26 مارچ کی تھی، جب پی ڈی ایم نے کوئی کارروائی کرنی تھی تو وہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی۔ جو کچھ سینٹ میں ہو چکا، اس میں بینیفیشیل آئی کے عمران خان کی گورنمنٹ ہے۔ پہلے عمران خان کے پاس اکثریت نہیں تھی، 2 بار قانون پاس کرانے کے لیے دونوں ہاؤسز کو بلانا پڑا صدر کی ریکویسٹ پہ۔ صدر نے ریکویسٹ کیا تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اکثریت ملی۔ اکثریت ملنے پہ فیٹ ایف کے قانون سارے پاس ہو گئے، جو کہ نیشنل اسمبلی میں اکیلے نہیں تھے ہو سکتے، کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت تھی اور نیشنل اسمبلی میں آئی کے کی اکثریت تھی۔ تو نیشنل اسمبلی سے اگر کوئی قانون وہ فیٹ ایف کا پاس کرا بھی لیتے تو سینٹ میں جا کے پھنس جانا تھا۔ اب یہ ہے کہ سینٹ میں بھی اکثریت مل گئی، ابھی بھی واضح اکثریت سینٹ میں نہیں ہے، لیکن کچھ فاٹا کے ادھر ادھر کے 2-3 جو ہے وہ انہوں نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ اب جو بنیادی طور پہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، بہت بڑا بینیفٹ ملا ہے، وہ بینیفٹ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی سے تو وہ قانون پاس کرا سکتا ہے،
اب سینٹ میں سینٹ کا چیئرمین بھی پی ٹی آئی کا ہوگا، اور ایجنڈا میں ڈالنے اور اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا اپوزیشن کا، نہ ان کے پاس سینٹ میں بھی اکثریت نہیں ہے اور نیشنل اسمبلی میں پہلے ہی نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ جو عمران خان کی اگریسونیس ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے، کیونکہ جو بھی وہ قانون پاس کرنا چاہتا ہو اور اپوزیشن کہے کہ نہیں نہیں ساڑی پہلے گل منو، اب وہ یہ بات کر نہیں سکتے کہ کرپشن کے خلاف کوئی قانون پاس نہ کریں۔ اگر عمران خان کوئی کرپشن کے خلاف کوئی قانون پاس کرتا ہے، الیکشن کمیشن میں امینڈمنٹ کرتا ہے، کوئی بھی وہ امینڈمنٹ کرانا چاہے وہ اب وہ کرا سکتا ہے۔ یہ دیٹ از اے پلس فرام ناؤ آنورڈس۔ اب آ جائے کہ آج ہم نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی چوز کی ہے، جتنا بڑا یہ اسکرپٹ ہے عام طور پہ عام پبلک اس میں جاتی نہیں۔ یہ ہے SAPL سنوفی ایونٹس پاکستان لمیٹڈ۔ یہ ملٹی نیشنل کی کمپنی ہے اور ان کے پاس ایسے پروڈکٹ ہیں کہ جو ویل پیئنگ ہائی پرائسز پہ ان کو ملے ہوئے، اور ان کے پروڈکٹس ہیں بھی بہت اچھی کوالٹی کے۔ جو ہمارا دیسی پاکستانی ڈاکٹر ہے وہ امپریس ہوتا ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اور کیونکہ ان کا فیلڈ فورس سٹاف بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی سیمپلنگ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے جو ڈاکٹروں کو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بہت بے انتہا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بڑے ڈاکٹر ہیں اسسٹنٹ پروفیسر سے اوپر کے، پروفیسر لائک ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے، اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے، وہ ملٹی نیشنل کی آئٹمس کو ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ وہ جب لکھتے وقت ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پروڈکٹس کو پریفر کرتے ہیں پاکستانی کمپنی، حالانکہ پاکستانی کمپنیز بھی بہت اچھی ہائی لیول پہ جا رہی ہیں۔ ایک دو کے اوپر میں نے اسکرپٹ کے اوپر میں نے بنایا بھی ہے، اور ایک اور بھی میں نے فارماسیوٹیکل پہ بنانا ہے ویلاگ۔ اب آ جائیں ہم تھوڑا اسٹیٹسٹک پہ 2020 پہ، کہ اس نے SAPL نے لو لگایا 625، جو انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ ریٹ والے اسکرپٹ ہیں وہ زیادہ پے کرتے ہیں، زیادہ ریٹرن دیتے ہیں، اور میں نے عام طور پہ ایسے اسکرپٹ بھی دیکھے ہیں، ماڑی ہو گیا جو 1500-2000 کا اسکرپٹ ہے، وہ ایک دن میں بھی 70 روپے اوپر ڈال جاتا ہے، اور مائنس ہوتا ہے تو 50 روپے مائنس ہو جاتا۔ سو ڈراسٹک چینجز فیل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سینٹیمنٹ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ تو اس وقت ریکنسائل ہو چکا، پی ڈی ایم اب کیا زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، آگے رمضان آ رہا ہے، پیپلز پارٹی والوں کی مجبوری ہے کہ بے نظیر کی برسی آ رہی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اکیلا مولانا فضل الرحمان کچھ نہیں کر سکتا، ادھر ان میں تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، شہباز شریف اینڈ نواز شریف۔ جو پبلک میں سینٹیمنٹ ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو چکا ہے، اب نون لیگ کو کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے، بے شک جتنے مرضی ان کے MNAs پیچھے سے بڑے بڑھ کے مارے یا جتنے مرضی زور لگا لیں، اب نون لیگ کا ایجنڈا پنجاب پہ بھی مجھے چلتا نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ میرا اوپینین ہے، I might be wrong۔ 2020 میں 625 کے اوپر جو اس نے لو لگایا تو ہائی اس نے 1095 کیا۔ اب اس کو
SAPL کو دیکھیں تو میرا صرف ایک دوست ہے جس نے اس کو بائی کیا 2020 میں ہی. تو یہ 2017 میں جب مارکیٹ 50,000 کراس کر کے اوپر گئی اس وقت اس نے 3,000 ہٹ کیا. سپوز 200 یا 300 جو کہ 10 سال اس نے 200 کا لو بھی مارا, تو 2020 میں اس نے لو 625 کیا. 2020 میں اس نے 20 روپے ڈیویڈنڈ دیا. اس کی وجہ سے یہ آج 876 روپے پہ ہے. 876 625 جس نے لیا وہ 1095 پہ اس نے ہائی مارا. اور SAPL نے 10 سال 200 سے لو دکھایا ہے. 200 سے لو کا مطلب ہے کہ 190 بھی دکھایا اور 120 بھی دکھایا, 100 سے نیچے نہیں گیا. 100 ایک پروڈکٹ کی ویلیو ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ اسکرپٹ ہے جو 30 روپے ڈیویڈنڈ بھی دیتا رہا. 45 روپے ڈیویڈنڈ بھی اس نے دیا ہے. سو جتنا ڈیویڈنڈ زیادہ دیتا ہے اتنا اس میں انکریمنٹ اوپر جانے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. یہ تو آپ کی قسمت ہے کہ اس سارے سال میں, بورنگ سال میں, جب اس سارے سال میں کچھ نہ دے اور دسمبر 30 کے بعد 1 ماہ 2 ماہ وہ لگائے اپنا تمام سٹاکس کا حساب کتاب کرے, پروفٹ اور لاس کو چیک کرے اور پھر اس کی سٹیٹمنٹ جاری کرے. اس میں وہ پروفٹ اور لاس اگر 40 روپے 50 روپے شو کر رہا ہے اپنا پر شیئر پروفٹ, اگر 50 روپے وہ شو کر رہا ہے تو پکی بات ہے کہ وہ 5 روپے رکھ کے 40 روپے 45 روپے ڈیویڈنڈ دے جائے گا, جو کہ اس کی یہ پروفٹ اینڈ لاس کی سمری ایشو کرنے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد بورڈ میٹنگ ہوتی ہے. اور بروکرز کو جو بہت پرانے لوگ ہیں ان کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ SAPL اس دفعہ کس حد تک ڈیویڈنڈ دے جائے گا. وہ اپنے جاننے والوں کو فون ادھر ادھر کر کے بتا دیتے ہیں کہ SAPL اس وقت 400 پہ ہے, لے لو, فائدہ ہوگا, یہ ہے وہ ہے. 1 ماہ کے بعد بورڈ میٹنگ میں رزلٹ آتا ہے, اس میں 40 روپے ڈیویڈنڈ آ جاتا ہے. تو پھر روزانہ کے 40 روپے ایڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کس سٹیج پہ انٹر ہوتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. بہرحال ہم تھوڑی سی مائنیوٹ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ 2020 میں اس نے 625 لو مارا, 1095 اس نے ہائی دکھایا, اور 2019 میں اس نے 436 شو کیا لو. میں اس لیے اس کو مینشن کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو آسانی ہو جائے کہ جب بھی وہ SAPL کو لیس دین 200 دیکھے یا اس کے نزدیک دیکھے, 220 پہ بھی ہو, کیونکہ 10 سال اس نے 200 سے کم لو شو کیا ہے. تو اگر یہ 200 سے نیچے جاتا ہے تو جو بھی کوئی میرا ویڈیو سن رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ SAPL کی میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بائنگ ریٹ 200 ہے. آج یہ 876 روپے پہ ہے کیونکہ اس نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہوا ہے 20 روپے. تو 20 روپے جس بندے نے کم ریٹ پہ لیا ہوا ہے وہ تو 20 روپے کا ڈیویڈنڈ لے گا. لیکن میری توجہ میں ریکمینڈ اس لیے نہیں کر رہا کہ ڈیویڈنڈ آپ 20 روپے لیں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کی ذرا مائنیوٹ ڈیٹیل کو دیکھیں کہ کیپٹل گین ٹیکس کتنا اچھا ہے. کہ 2000 آپ شیئر لیتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پاکٹ پہ, آپ کے پاس اماؤنٹ کتنا ہے, آپ نے انویسٹ کتنا کرنا ہے. جو لوگ کم پیسے والے 5-6-7 لاکھ روپے رکھتے ہیں
वो 1000 शेयर ले ले 640 पे। 625 लो दिखाया तो 640 पे मेरे दोस्त ने लिया, उसने ये डेटा सारा दिया है। बहरहाल मैंने नेट से भी कंफर्म किया। 640 पे अगर 2000 शेयर उसने लिए तो 12,80,000 की उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। उसने वही 2000 शेयर 1060 के ऊपर बेच दिए, जबकि 2020 पे उसने 1095 तक शो किया। उसने 1060 पे बेच दिया, उसको मिले 21,20,000। अब ये है कि 12,80,000 की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 8,40,000 विद इन 7 मंथ्स उसको मिल गया। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन आपने 640 पे बाई करते हैं या आप 430 पे बाई करते हैं। और अगर आपने 200 पे बाई किया हुआ है और 200 पे बाई करके 2 साल 3 साल आप रखते हैं और कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, तो ये तो अपनी असल रकम भी आपको दे चुका। कैपिटल गेन टैक्स इतना ज़्यादा आप ले चुके होंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसको बेचना चाहिए, फिर आपकी इसको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई कर दूं, जब मैं कहता हूं ना कि मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, तो मैथमेटिक्स ये है कि उसने 1065 में इसको सेल किया, लिया उसने 640 का, तो उसको 425 रुपए मिल गए पर शेयर। अब 425 रुपए उसको मिले, उसने लिया था 640 में, उसमें से 425 आप माइनस कर दें तो आपको जो कैपिटल आपने लिया है, रिसीव किया है, उसकी वजह से वो शेयर आपको 640 पे लेने के बावजूद आपको 215 का बढ़ गया। अगर आपके पास 215 का वो आ गया है तो फिर आप उसको सेल ना करें, फिर सिर्फ आप क्वांटिटी बढ़ाएं। जो आपने अगली क्वांटिटी ली है उसकी वो आपके नसीब में है कि आपको वो 400 से कम पे मिलता है, 600 से कम मिलता है, ले लें, लेकिन बाइंग भी आराम से करें ताकि आपको बेहतरीन एवरेज मिले। अगर आपने 625 पे या 640 पे भी लेना तो यकमुश्त 2000 मत लें, आप 200, 300, 500 एक दिन लें, 2 दिन सब्र करें, आपको पक्की बात है कि 4-5 रुपए पीछे जाएगा, क्योंकि सेठ आपने जो बाई किया सेठ ने बेच दिया। अब सेठ बेच के तो वो उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन नीचे जाएगा लेने के लिए, उसने तो बेच दिया। जो उसने बेचा वो उसने अपनी इन्वेंट्री पूरी रखनी है, तो वो लेने के लिए ज़रूर वो डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली का वो सेल करके तो फिर वो नीचे बाई करने जाएगा, 2, 3, 5 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप जो अपनी भी स्ट्रेटजी बनाएं तो उसको टारगेट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि आपके पास बेशक आप जॉब पे हैं या आप बिजनेस करते हैं, आपको कंटिन्यूस इनकम चाहिए। आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर आपने आगे औलाद के भी, बच्चों का भी आपने मुख्तलिफ मौक़ों पे खर्च करना है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करें, कंटिन्यूस आपको बेनिफिट मिले, और जो चीज़ आप लें उसको आप पहले फ्री कर लें, जब वो फ्री कर लें फिर उसको छोड़ दें, फिर उसको रखें। बाकी इस तरह डिविडेंड हिस्ट्री देख लें 5-6 साल की। 2015 में इसने 7 रुपये डिविडेंड दिया, तब ये इसने कोई ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ये वही 150-200 पे चलता था लोअर, और हाई 300-350 पे, कुछ ज़्यादा। जिस वक्त इसने डिविडेंड ज़्यादा देना शुरू किया, इसने हज़ार शो करना शुरू कर दिया। 2016 में
اس نے ایک ہی ڈیویڈنڈ دیا، وہ 3 روپے دیا. اس سال یہ 200 سے کم، 150 سے بھی کم چلا گیا تھا. تو ایسے موقع ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں. آپ اپنے ذہن میں رکھیں یا ایک لسٹ بنا لیں، یا میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو میں ابھی تک جتنے اسکرپٹ میں نے ویڈیو بنائی ہے ان سب کو سمرائز کر کے اور یہ بتا دوں گا کہ اس اسکرپٹ کا بائنگ لیول یہ ہے، تاکہ جب بھی وہ اسکرپٹ اس بائنگ لیول پہ آئے بائر شوڈ بائی اٹ. 2017 میں اس نے 30 روپے ڈیویڈنڈ دیا. کہاں 3 روپے اور کہاں 30 روپے. تو اس سال اس نے 1000 سے اوپر شو کیا. آپ اس کو جا کے 20 سال کی سمری کو چیک کر لیں، اور یہ بات بھی آپ میری ویریفائی کریں گے کہ 10 سال اس نے 20 سالوں میں سے 10 سال اس نے 200 سے لو شو کیا. جب بھی یہ 200 یا 200 سے کم آئے آپ ضرور بائی کریں. میرے لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کل کو اس نے 30 40 45 تو اس کے ریکارڈ میں ہے کہ اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے. یہ 50 بھی کراس کر سکتا ہے ڈیویڈنڈ. اب اگر آپ 18 میں دیکھیں 2018 میں تو اس نے ایک ہی باری ڈیویڈنڈ دیا، 45 روپیز دیے. اور 45 روپیز ہینڈسم ہے. 2000 کو آپ 45 سے ملٹیپلائی کریں، آپ کو سال کے بعد اتنے پیسے آ جائیں. اور پھر آپ کیپٹل گین بھی لیں. جب آپ کو 45 روپیز مل جائیں، جس دن آپ اس کے انٹائٹل ہوں گے، اور جس دن یہ ایکس ہو جائے گا نیا ریٹ مائنس کر کے 45 روپیز مائنس کر کے نیا ریٹ شو ہو جائے گا، اس دن آپ تھاڑ کر کے 2000 سیل کر دیں جس ریٹ پہ بھی. وہ اگر آگے 50,000 جون تک کراس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو یہ نیچے جائے گا. ڈیویڈنڈ دینے کے بعد ہر اسکرپٹ نیچے جائے گا، کیونکہ سیٹ کیپٹل گین ٹیکس بھی لے گا اور ڈیویڈنڈ بھی لے گا. وہ تو اس کی خواہش ہوگی کہ کسی کو ڈیویڈنڈ بھی نہ ملے اور کسی کو کیپٹل گین ٹیکس نہ ملے. آج اگر آپ GSCL کو بھیج دیں گے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ رائٹ شیئر کی وجہ سے وہ آپ بہت نیچے جانے کا ہے. وہ آپ کو 10 سے نیچے بھی مل سکتا ہے. باقی رہے نام اللہ کا، جو اللہ کے راز ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، انسان اندازے لگا سکتا ہے. 2019 میں اس نے 30 روپے ڈیویڈنڈ دیا. اب یہ آپ تھوڑا سا کیش دیکھیں کہ 2020 میں جو اس نے ڈیویڈنڈ دیا وہ تو ایکچولی اس نے 2019 کا سال کی سمری کے مطابق دیا. وہ 2020 میں جو اس نے 8 روپے ڈیویڈنڈ دیا، یکدم 20 روپے سے کم کر کے 8 روپے، تو جو چھوٹے جو ہوتے ہیں انویسٹر وہ نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ پورا سال ویٹ کرو اور بعد میں 8 روپے ملیں، تو وہ کم ہو جاتے ہیں. تو سیٹ کو بینیفٹ ملتا ہے. یا جو برداشت کر سکتا ہے تو وہ چپ کر کے، یا جو جس کا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا پروگرام ہوگا وہ اس میں سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب ایک سال میں اس نے 8 روپے ڈیویڈنڈ دیا تو اگلے سال یہ 50 روپے بھی دے سکتا ہے. تو ابھی مارچ 21، یہ اسی مہینے میں 2 مارچ 21 اس نے 20 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہوا. اسی وجہ سے یہ 876 پہ ہے آج کا ریٹ. یہ 1000 کراس کر سکتا ہے. ابھی ہمیں ایکس ڈیٹ کا معلوم نہیں ہے. میں بھی پوچھوں گا، آپ بھی بروکر سے معلومات لیں. لیکن جیسے ہی ڈیویڈنڈ دے گا پھر یہ اس کا سفر پیچھے کو واپس نیچے کو آنا شروع ہو جائے گا. کہ وہ پورا سال پڑا ہے، پورے سال میں کوئی بھی ایسی مندی آ سکتی ہے جس میں یہ 200 سے نیچے شو کر سکتا ہے. نہ شو کرے گا تو آپ تھوڑا بہت 200 500 600 پہ لے لیں، 500 1000 لے لیں 400 پہ. اور پھر رہے نام اللہ کا 200 دکھانا ہوگا تو کوئی نہ کوئی بہانہ پاکستان میں تو مل ہی جاتا سیٹ کو. اس سیٹ نے تو خود بھی لینا ہے، وہ اپنی خاطر جائے گا، آپ بھی ساتھ ہی لے لیجیے گا. اگر وہ 200 سے نیچے لے جائے تو ضرور لیں. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ
یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ان کے گراؤنڈس، ان کے اسٹیٹمنٹس، ان کے پروفٹ اینڈ لاس بہت ساؤنڈ ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، مجھے اس سے زیادہ اپریسیشن کی امید تھی، ویسے تو کمنٹس بھی کافی آ رہے ہیں، تو آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اسے شیئر بھی کریں اپنی فیس بک کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، رب رکھا۔